آیت نمبر 32 میں ہے کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے، یہ لوگ، اور ان میں سے بعض کو ہم بعض پر درجات میں فوقیت دیتے ہیں تاکہ بعض لوگ دوسرے کے خدمتگار بن سکیں۔ آپ کو اب اس بات کا جواب مل گیا ہوگا کوئی امیر کیوں ہے، کوئی غریب کیوں ہے، کسی کے پاس اتنی کم دولت، کسی کے پاس اتنی زیادہ دولت کیوں ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکیں، تاکہ ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں۔ نہیں تو سب امیر زیادہ ہو جائیں گے تو گاڑا مٹی کون کرے گا، پھر مزدوری کون کرے گا اور صفائی کون کرے گا۔ آیت نمبر 33 سے 35 میں ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو جو لوگ رحمان کا کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت بھی چاندی کے ہوتے جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے، اور سونے کے بھی بنا دیتے۔ اسی آیت پر اس سورہ کا نام پڑا ہے سورہ الزخرف، کیونکہ سونا اس کا مطلب ہے، اور یہ سب کچھ تو بس دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت کی کامیابی آپ کے رب کے نزدیک صرف اہل تقوی کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سب چیز ظاہر تو نہیں کر دیتے ہیں، چھپا کر ٹیسٹ میں رکھا ہے سب کو۔ اگر غیب کو ظاہر کر دیں تو سب ایک ہی امت ہو جاتے، سبھی ایمان لے آتے، تو یہ بات تو پلان میں نہیں تھا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو اس کے بعد جو اللہ کا کفر کرتے ہیں وہ اگر مال اور اسباب چاہتے ہیں تو ان کے گھر، ان کی سیڑھیاں، ان کے پورے آرام گاہ، وہ سب کو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کا کر دیتا، اور دولت میں کھیلنا چاہتے ہیں تو کھیل نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن آخرت میں جو ہے وہ اہل تقوی کو ہی ملے گا، متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو۔ رکو نمبر 4 جو کہ آیات 36 سے 45 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 36 اور 37 بہت اہم آیت ہے۔ اور جو کوئی منہ پھیر لے رحمان کے ذکر سے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے، اور وہ شیاطین ان کو روکتے رہتے ہیں سیدھے راستے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہوتا ہے جب کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان بٹھا دیتا ہے، اور وہ شیطان اس کو راستے سے بھٹکاتا رہتا ہے، اور اس کی ترقی اور کامیابی کو دلیل بتاتا رہتا ہے کہ تم حق پر ہو۔ اس طرح وہ بھی سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے تبھی تو اتنی کامیابی دے رہا ہے۔ اس طرح وہ دولت سمیٹنے میں لگا رہتا ہے اور وہ کب کا بھٹک چکا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 38 میں ہے، یہاں تک کہ جب وہ میرے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تمہارے بیچ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت برا ساتھی ہے۔ یہاں پہ شیطان کو نہیں پہچان پا رہا ہے، وہاں پر وہ اس کو کہے گا بہت برا ساتھی ہے تو۔ آیت نمبر 40 میں ہے، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے اور ان کو جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 44 ہے، یہ قرآن آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور ان قریب آپ سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ رکو نمبر 5 جو کہ آیات 46 سے 56 پر بیسڈ ہے، اور یہ رکو انباء الرسول پر بیسڈ ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے اور حاکمیت کی سطح پر شرک کا بیان ہے۔ آیت نمبر 46 سے 48 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو اس نے ان کا تمسخر کیا۔ آیت نمبر 48 میں ہے، اور ہم پکڑتے رہے اس عذاب کے ذریعے شاید وہ باز آ جائیں۔ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کا ذکر ہے جو آل فرعون پر آئے تھے، کبھی مینڈک، کبھی ٹڈی دل، کبھی خون، کبھی چچڑی، یہ سب ان کے اوپر آتا رہا تاکہ وہ رجوع کریں اللہ کی طرف۔ آیت نمبر 49 میں ہے کہ اب یہ جب عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے تو سنیے۔ آیت نمبر 49، اور وہ کہتے اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، تو ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 50 میں ہے، پھر جب ہم دور کر دیتے ان سے عذاب تو اسی وقت وہ وعدے سے پھر جاتے۔ دیکھیے اس وقت بھی اتنی سرکشی پہ آمادہ تھے کہ کہتے تھے اے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اس عذاب کو ہٹا لینے کے لیے اور وہ عذاب اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ان پر سے، تو پھر ہدایت پہ نہیں آتے، پھر وہ اپنے ہی ڈھرے پہ رہتے۔ آیت نمبر 51 سے 55 میں ہے کہ فرعون نے بہت بڑا تکبر کیا اور بے بنیاد مطالبات کیے کہ اس کے لیے کوئی سونے کا کنگن کیوں نہیں اتارا گیا، کیوں اس کے ساتھی فرشتے بن کر نہیں نازل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 56 میں ہے، چنانچہ ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان اور بعد والوں کے لیے ایک نشان عبرت۔ رکو نمبر 6 جو کہ آیات 57 سے 67 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 57 میں ہے، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس پر آپ کی قوم چلانے لگتی ہے۔ یعنی اہل مکہ
جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنتے تھے تو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعریفیں کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تو وہ ہیں جن کی قوم ان کو پوجتی ہے، ان کی عبادت کرتی ہے، تو ہمارے معبودوں کو یہ کہتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی معاذ اللہ جہنم کے ایندھن ہوئے، کیونکہ ان کی قوم ان کی عبادت کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کی آیات میں اسے کلیئر کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ آیت نمبر 61 میں عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ کو قیامت کے لیے ایک نشانی، ایک علامت کہا گیا ہے، اور آیت نمبر 63 میں ہے، اور جب آئے عیسیٰ واضح نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ اور یہ حکمت کس کو کہا؟ انجیل کو۔ انجیل میں حکمت تھی، احکام نہیں تھے، اور تورات میں احکام ہے، حکمت نہیں ہے، اور قرآن مجید میں احکام بھی ہے اور حکمت بھی۔ آیت نمبر 64 میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً اللہ ہی ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 66 سے 67 میں ہے کہ کیا یہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں جس دن دوست کام نہیں آئے گا اور بلکہ وہ دشمن بن جائے گا۔ اور اب آخری رکوع اس سورہ کا، سورہ زخرف کا رکوع نمبر 7 جو کہ آیات 68 سے 89 پر بیسڈ ہے، اور یہ سورہ کی اختتامی آیات ہیں جن میں منکرین کو تنبیہ کی گئی ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 68 سے 73 میں ہے فرمانبرداروں کے لیے جنت ہے، وہاں وہ ہوگا جو نفس طلب کرتا ہے، اور یہ بدلہ ان کو ان کے اعمال کی بدلے میں ملے گا۔ آیت نمبر 74 سے 77 میں ہے کہ مجرموں کے لیے جہنم ہے، اور وہاں عذاب میں اور سختیوں میں وہ موت کی تمنا کریں گے، مگر جواب ملے گا اب تو تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 78 سے 80 میں ہے کہ نہ ماننے والوں کو پھر تنبیہ کی جا رہی ہے، عذاب کا تذکرہ کر کے ابھی بھی نہیں جو مانیں گے ان کو تنبیہ ہے۔ آیت نمبر 81 میں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ کتنی عجیب انداز ہے نا، یہاں پر اللہ کے رسول سے کہلایا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض رحمان نے بیٹا بنایا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ آیت نمبر 85 میں ہے کہ اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور ان دونوں کے درمیان کی ساری چیزوں کی۔ آیت نمبر 89 میں ہے تو آپ ان سے درگزر کیجئے اور کہیے سلام ہے، تو بہت جلدی یہ لوگ جان جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ زخرف بھی مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ دخان، سورہ نمبر 44، 3 رکوع اور 59 آیات ہیں اس میں۔ اس کا نام دخان جو پڑا ہے وہ لفظ آیا ہے آیت نمبر 10 میں، یوم تاتی السماء بدخان، دخان مینس ہوتا ہے دھواں۔ اس کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ زخرف کے بعد نازل ہوئی ہوگی، یعنی یہ بھی مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ کفار مکہ کو فہمائش اور تنبیہ ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات 1 سے 29 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ حامیم قسم ہے واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم خبردار کر دینے والے ہیں۔ اور یہ مبارک رات کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جب کہہ دیا گیا ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا ہے، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مبارک رات قدر کی رات کو کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں ہے اس رات میں تمام پر حکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں، طے شدہ احکام ہماری طرف سے، یقیناً ہم ہیں رسولوں کو بھیجنے والے۔ یعنی وہ جو لیلۃ القدر ہے اس دن کیا ہوتا ہے، تدبیر کائنات کے جو فیصلے ہیں وہ جاری کر دیے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ امپلیمنٹیشن کے لیے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 7 to 9 میں یہ ہے کہ کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے اکیلے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے تو آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان لائے گا دھواں، وہ ڈھانپ لے گا ان لوگوں کو، ایک دردناک عذاب ہوگا۔ یہ جو دھوئیں کا ذکر ہے اس کے ایکسپلینیشن میں مفسرین کا ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ بعض کہتے ہیں مکہ میں جو قحط پڑنے والا تھا اسی کی پیش گوئی ہے، اور جب قحط پڑا تھا اور بارش بہت دن سے نہیں ہوئی تھی تو پورے سما میں ایک دم دھول سے بھر گیا تھا، اور جب آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو تو دھواں سا نظر آتا تھا، تو یہ اس دھوئیں کا ذکر ہے۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت سے پہلے آسمان میں
دھواں سا اٹھے گا. وہ حدیث کی روشنی میں 10 نشانیاں، اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے. بعض کہتے ہیں اس کا تذکرہ ہے اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت میں جو دھواں چھوڑا جائے گا سزا کے لیے، یہ اس کا ذکر ہے. واللہ عالم. آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے کہ ہم دور کر دیں گے اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، تو تم لوٹ کر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، یقیناً ہم پورا انتقام لیں گے. یعنی جب موقع دیا جائے گا تو پھر سے آپ وہی کرو گے. آیت نمبر 17 سے 29 میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو آزمایا اور ایک معزز رسول بھیجا ان کے درمیان. تو فرعون اور آل فرعون نے ان کی بات نہیں مانی. پھر انہوں نے دعا کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، کہ یہ مجرم قوم ہے اللہ باری تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جائیے، اور یہ جو لشکر ہے وہ غرق ہونے والا ہے. پھر انہیں مطلب دوسروں کو بنا دیا جو آل فرعون چھوڑ کر گئے تھے. آیت نمبر 29 میں ہے، پھر نہ تو ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی. رکو نمبر 2 آیات 30 سے 42 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 30 سے 33 میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جو قصہ ہے وہ کنکلوڈ کیا گیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 34 سے آخر تک سورہ کے آخرت کا انکار کرنے والوں اور اس پر ایمان لا کر تقویٰ کی زندگی بسر کرنے والوں کا الگ الگ انجام بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 34 سے 36 میں ہے، یہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں مگر یہ ہماری پہلی موت ہی ہوگی اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. تو لاؤ ذرا ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو. یعنی کہتے تھے کہ وہ ہماری دوسری زندگی نہیں ہے، اور اگر وہ آخرت کے لیے تم ہمیں دعوت دے رہے ہو تو اسی بات پہ ہمارے آباء و اجداد جو مر چکے ان کو زندہ کر کے دکھاؤ. آیت نمبر 37 میں ہے، کیا یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ لوگ مجرم تھے. تبع جو ہے یمن کے قدیم بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا. جس طرح عراق کے بادشاہ کو نمرود اور مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح یمن کے بادشاہوں کو تبع کہا جاتا تھا. آیت نمبر 38 میں ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے محض کھیل کے طور پر تخلیق نہیں فرمایا. آیت نمبر 40 اور 41 میں ہے، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا وقت معین ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا. اور اب رکو نمبر 3 جو کہ آیات 43 سے 59 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 43 سے 46 میں ہے عذاب کا ذکر جہنم کے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک شجرہ زقوم کھانا ہے گنہگاروں کا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولے گا پیٹوں کے اندر جیسے گرم پانی کھولتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 47 سے 50 میں مزید جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 51 سے 57 میں متقین کے لیے جنت کی خوشخبری اور اس کی بہت ساری نعمتوں کا بیان ہے. آیت نمبر 58-59 میں کنکلوڈنگ آیات ہیں، وہ یہ ہیں، تو ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان پر تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تو آپ انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. سورہ دخان چھوٹی سی سورہ تھی، 3 رکوعوں پر مشتمل، مکمل ہو گئی. اور اب ہم لوگ جانیں گے سورہ جاثیہ. سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 ہے، مکی سورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اس میں 4 رکوع اور 37 آیات ہیں. اس میں آیت نمبر 28 میں قیامت کے دن ہر گروہ جاثیہ یعنی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے آئیں گے، اس کا ذکر ہوا ہے. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ جاثیہ ہے اور یہ مکی سورہ ہے. اور مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ دخان کے بعد قریبی زمانے میں ہی نازل ہوئی ہوگی، یعنی مکہ کے مڈل پیریڈ میں. مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید اور آخرت کے متعلق کفار کے اعتراضات کا اور شبہات کا جواب دینا ہے اور اس کے نتائج سے متنبہ کرنا ہے. ابھی ہم نے بتایا تھا سورہ زخرف میں اجتماعی سطح پر شرک کا ذکر ہے، اور سورہ الجاثیہ میں اب آپ دیکھیں گے کہ انفرادی سطح پر شرک کا ذکر آیا ہے. سورہ جاثیہ اس کے بعد آنے والی سورہ الاحقاف کے ساتھ جوڑے کی شکل میں ہے، اور ان دونوں کی درمیان جو نسبت ہے وہ یہ کہ آغاز میں 2 آیات بھی مشترک ہیں. رکو نمبر 1 آیات 1 سے 11 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1-2 میں ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم، یہ کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے. آیت نمبر 3 سے 5 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر ہے، جیسے کہ آسمان، زمین، رات دن کا پھیر بدل،
اور زمین کا موت کے بعد زندہ ہو جانا اور ہوا اور اس کے چلنے میں بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 6 میں ہے تو اب اللہ کی اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ آئیں گے۔ آیت نمبر 7 سے 11 میں ہے کہ ضد پر اڑ جانے والے اور تکبر کرنے والے عذاب جہنم سے دو چار ہونے والے ہیں۔ رکوع نمبر 2 آیات 12 سے 21 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 12-13 میں اللہ کی نشانیوں اور نعمتوں کے ذریعے فہمائش کی گئی ہے، اور آیت نمبر 14 میں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ ذرا درگزر سے کام لیں ان لوگوں سے جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، یعنی عذاب کا خوف نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 15 میں ہے جس نے اچھا کام کیا تو اس نے اپنے ہی بھلے کو کیا، اور جس کسی نے برا کام کیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 16 سے 20 میں بنی اسرائیل کو تنبیہ ہے کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس کی زدہ سے اختلاف کیا ہے، لیکن اب جو شریعت نازل کی جا رہی ہے لوگوں کو چاہیے کہ اس کی پیروی کریں۔ رکوع نمبر 3 آیات 22 سے 26 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 23 میں ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اب یہ ہو گیا نا انفرادی شرک، یہ انفرادی شرک ہے جو ہر انسان اپنی خواہش نفس کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، اس کی مکمل اطاعت کر رہا ہے، یہی ہے اس کو معبود بنا لینا۔ آیت نمبر 24 میں ہے وہ کہتے ہیں نہیں کوئی اور زندگی سوائے دنیا کی زندگی کے نہیں ہے، ہم خود ہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک کرتا ہے، نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ تو صرف ظن سے کام لے رہے ہیں، یعنی آخرت کا انکار کرنے کا کوئی علم نہیں ہے، وہ ظن یعنی گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں ہے آپ کہیے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے اور وہی تمہیں موت دے گا۔ اور اب آخری رکوع آیات 27 سے 37 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 28 میں ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہوگی، وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اسی نسبت سے سورہ کا نام سورہ جاسیہ ہے۔ ہر امت کو بلایا جائے گا ان کے اعمال نامے کی طرف۔ آیت نمبر 29 میں ہے جو کچھ تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے جاتے تھے، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے، بس عمل جیسا انسان نے کیا تب تک ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشرکین سے خطاب کرتا ہے آیت نمبر 32 میں، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہاں ہمیں ایک گمان سا ہوتا ہے اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر یقین لفظ بہت اہم ہے۔ آخرت کو صرف ایک رسمی نظریے پر مان لینا یہ کافی نہیں ہے ایمان کے لیے، بلکہ ایمان کو اگر نتیجہ خیز بنانا ہے تو دل کی گہرائی سے یقین بھی کرنا ہوگا۔ آیت نمبر 33 سے 35 میں آخرت کو جھٹلانے والوں کی سزا کا بیان ہے، اور آیت نمبر 36 اور 37 آخری آیات ہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس ساری کی ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور تمام عالم کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ بے شک اس کے ساتھ ہی سورہ جاسیہ مکمل ہوتی ہے، اور سورہ جاسیہ کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ 25واں پارہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔